اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد خلاق کائنات کی عالی بارگاہ میں نہایت انکساری سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرما دے، سامعین کو مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی گفتگو کو اگر استقبال رمضان کا نام دے دیا جائے تو یہ مناسب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت بڑے پیار سے جب مخاطب فرماتا ہے تو اسی انداز میں فرماتا ہے، اے مجھے ماننے والو، اے ایمان والو، اے میرے پیارے بندو۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ روزے فرض کرنے کی وجہ بھی بتا دی کہ روزے فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہی ہیں، یہ رمضان گنتی کے چند دن ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے رمضان کی اہمیت کا، کہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان کتنا مبارک مہینہ ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم یہ خواہش کرو کہ پوری زندگی میں سارا سال رمضان ہی رہے۔ یہ تو ایک مہینہ آتا ہے، تھوڑے سے دن ہیں، چند گنتی کے 29 یا 30 دن ہیں جو رمضان کے آتے ہیں۔ یاد رکھو اس امت پر اللہ کے خاص کرم ہیں، بڑی خاص عنایات ہیں، کیونکہ پہلی امتوں کو عمریں زیادہ دی لیکن ان کے ثواب میں اور عمل میں ثواب کم رکھا، ان کے عمل میں ثواب کم رکھا۔ اس امت کو عمر تو کم دی لیکن اس کے عمل میں ثواب بہت زیادہ رکھ دیا، اور بعض ایام، بعض مہینے، بعض دن، بعض جگہیں ایسی اللہ نے عطا فرما دی کہ وہاں عمل ایک اور ثواب ہزاروں میں، لاکھوں میں۔ اور ویسے بھی عام روٹین میں ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ فرماتا ہے جو نیکی ایک کرے گا ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملے گا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور پھر
جب بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ لے، ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب، مسجد حرام میں نماز پڑھ لے، نماز 1,00,000 نماز کا ثواب، رمضان میں نفل پڑھ لے تو ایک نفل پڑھنے سے ایک فرض کا ثواب، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض پڑھنے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 فرضوں کا ثواب مل جاتا ہے، صدقے کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ خاص کرم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ عمر کم ہے لیکن عمل میں ثواب زیادہ ہے۔ اب ہماری زندگی میں رمضان کتنی بار آتا ہے؟ اب آپ اگر 1 سال عمر اپنی شمار کریں، جو آپ نے نیکیاں کی، تو آپ کا عام دنوں کا سمجھ لیں کہ جو سال ہے وہ 10 سال کے برابر ہے، کیونکہ ایک نیکی کریں گے 10 کے برابر ہوگا نا ثواب۔ اچھا، پھر اللہ نے 10 کے اوپر قید بھی نہیں لگائی، یہ نہیں ہے کہ ایک نیکی کا صرف 10 ہے، نہیں، ایک نیکی کا 10 سے شروع ہوتا ہے، اب وہ بڑھتا بھی ہے آپ کے اخلاص کے مطابق، 100 گنا بھی ہو جاتا ہے، 100 گنا بھی ہو جاتا ہے۔ اب 1 سال 10 سال کے برابر، اور پھر جب رمضان آیا تو یہ تو پھر نیکیوں کا سیزن ہے، جس طرح آپ کا سیزن ہوتا ہے نا کاروبار کا، جو گرمی کے موسم کے سیزن والے کاروباری ہیں ان کا گرمیوں میں سیزن ہوتا ہے، جو سردیوں والے ہیں ان کا سردیوں میں سیزن ہوتا ہے، تو وہ سیزن کی پہلے سے تیاری کر لیتے ہیں، پہلے سے مینجمنٹ کر لیتے ہیں، پہلے سے وہ سارا کچھ تیار کر لیتے ہیں کہ بھی سیزن آنے سے پہلے سارا کچھ تیار ہونا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں۔ تو رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، تو اس میں ہم نے رمضان المبارک میں نیکیاں کیسے بڑھانی ہے اس کی مینجمنٹ پہلے کر لینی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان سے پہلے رمضان کی نیکیاں بڑھانے کا اہتمام کرنا شروع کر دیتے تھے، پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور رمضان میں بھی برکت عطا فرما، یعنی رجب سے رمضان کی فکر شروع ہو جاتی تھی۔ اور فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے، تاکہ نفس اس کے اوپر عادی ہو جائے، طبیعت عادی ہو جائے، مزاج عادی ہو جائے، پریکٹس ہو جائے، رمضان میں مکمل طور پر عادت بنی ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں تھوڑی سی روزوں کی تکلیف ہوتی ہے، 5-7 دنوں کے بعد پھر رمضان بڑا ایزی ہو جاتا ہے، پھر روزے مشکل نہیں رہتے، پھر بہت آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ طبیعت میں رچ بس جاتے ہیں، مزاج میں رچ بس جاتے ہیں، اس لیے بعد والے روزے پھر مشکل نہیں رہتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے پہلے تیاری شروع کر دیتے تھے، شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی کثرت سے رکھتے تھے کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں روزے شروع جو کرتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا کہ اب ختم ہی نہیں کریں گے، اب چھوڑیں گے بھی نہیں، یعنی لگاتار آپ روزے رکھ لیتے تھے اور پھر چھوڑ بھی دیتے تھے، پھر ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ رکھیں گے بھی نہیں۔ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ مشق کرتے تھے، رمضان کے آنے سے پہلے باقاعدہ تیاری کرتے تھے۔ تو حضرت اسامہ بن یزید فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں
کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ شعبان میں کیوں روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ شعبان میں اللہ کے پاس اللہ کے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ شعبان المبارک میں اللہ کے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو میرے اعمال بھی اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں جب میرے اللہ کے حضور میرے اعمال پیش ہوں تو میں اس وقت روزے دار ہوں، میرا عمل اللہ کے حضور روزے کی حالت میں ہی پہنچے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے شعبان المعظم کے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ استقبال رمضان ہے۔ صحابہ کرام رمضان المبارک سے پہلے روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے تھے اور تلاوت کی کثرت کرنا بھی شروع کر دیتے تھے، تاکہ جب رمضان آئے تو عادت بنی ہو، ٹائم مینج ہو چکا ہوا ہو، تاکہ رمضان میں پھر کسی طرح کی کوئی تکلیف اور دقت، رمضان میں 2 4 5 دن عادت بناتے ہوئے نہ لگ جائیں، عادت پہلے سے بنی ہو، کیونکہ رمضان کی ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ ضائع کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو رمضان سے پہلے عادت بنائی ہونی چاہیے، تاکہ جیسے ہی رمضان کا سیزن شروع ہو، نیکیوں کا سیزن شروع ہو، رمضان کی مبارک ساعتیں شروع ہوں، تو پہلے سے بنی ہوئی عادت کے مطابق ہم زیادہ سے زیادہ عبادات میں لگ جائیں۔ دیکھیں، میں اس موقع پر رمضان المبارک چونکہ آ رہا ہے، بس اگلے جمعے سے پہلے آپ رمضان میں ہوں گے، یہ آپ کے پاس 2 4 دن ہیں، میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، رمضان المبارک سے پہلے اپنا بجٹ بنا لیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں خرچ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک میں جو جتنا خرچ کرتا ہے سحر و افطار پر، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو آپ بھی اپنے ہاتھ کھول لیں سخاوت کے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں۔ اللہ اکبر! آپ مجھے بتائیں، غریب سے غریب بندہ جو کچھ صبح شام، حالانکہ روزے دار ہوتا ہے نا صبح سے لے کر شام تک، سحر میں اور افطار میں جو کچھ کھانا اسے نصیب ہوتا ہے، عام دنوں میں نصیب ہوتا ہے؟ تو رزق اور کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے جو آپ نے اچھا کھا لیا، جو اچھا پہن لیا۔ آپ مجھے بتائیں، رمضان المبارک میں جو آپ کپڑے شپڑے لے لیتے ہیں، عام دنوں میں بھی اس طرح لیتے ہیں؟ عید کی شاپنگ جو کر لیتے ہیں، کپڑے پہننے کا جو آپ، یہی تو رزق ہے۔ اور بھئی آپ کا رزق کیا ہے؟ وہی ہے جو آپ نے کھا لیا، جو آپ نے پہن لیا، جو چھوڑ دیا وہ وراثت ہے، وہ آپ کا رزق نہیں ہے۔ جو چھوڑ کے آپ مر جائیں گے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کی اولاد کا ہوگا۔ آپ کا وہی ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا۔ اب بتائیں، رمضان میں رزق بڑھ جاتا ہے نہیں بڑھ جاتا؟ ایک غریب آدمی بھی کوشش کرتا ہے فروٹ بھی کھائے، صبح سحری میں اچھا کھانا بھی کھائے، کوئی میٹھا بھی کھا لے، وہ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلا لے، اور شام کے وقت وہ کوشش کرتا ہے کوئی فروٹ کھا لے، کوئی دہی بلے بنا لے، کوئی فروٹ چاٹ بنا لے، کوئی سموسے پکوڑے بنا لے۔ عام دنوں میں تو یہ سارا اہتمام نہیں ہوتا نا، اچھا کھانے کو مل جاتا ہے۔ یہی رزق ہے جو رمضان میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کا حساب بھی نہیں ہونا کہ کتنا خرچ کیا تھا، کیوں کیا تھا۔ عام دنوں میں تو حساب دینا ہے، رمضان میں کوئی حساب نہیں دینا۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کو کھلا کر لیجئے، اپنی فیملی کے اوپر، فقراء کے اوپر، مساکین کے اوپر، مساجد کے اوپر اپنے ہاتھوں کو کھلا کر لیجئے، تاکہ آپ کے صدقات بڑھ جائیں۔ حدیث میں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی سخی تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں میں بھی ایسے سخی تھے، آپ جیسا کوئی سخی، آپ کے دروازے سے کوئی سائل خالی واپس نہیں لوٹتا تھا۔ حالانکہ فاقوں کی حالت یہ تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
30 दिन चूल्हा नहीं जलता था घर में। उसके बावजूद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत का ये आलम था, सखावत का ये आलम था कि कोई साइल खाली वापस नहीं जाता था। ये जो सखी होते हैं ना, इनके पास कुछ नहीं होता, मगर ये कंगाल भी नहीं होते। इनके ऊपर अल्लाह की अता इतनी होती है, यकीन जाने। ऐसे यहाँ से आ रहा होता है, यहाँ से जा रहा होता है, यहाँ से आ रहा होता है, यहाँ से जा रहा होता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आया, और फिर वो सखावत करके सारा कुछ लुटा देते हैं। ऐसा भी होता था मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मस्जिद में दराहम व दनानीर के ढेर लग जाते थे। इतना माल भी बाज दफ़ा आ जाता था कि दराहम व दनानीर के पैसों के सिक्कों के ढेर लग जाते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त तक काशाना अक़दस पर अज़वाजे मुतहरात के पास अपने घर में तशरीफ नहीं ले जाते थे जब तक आप आखिरी सिक्का भी सदका करके ना जाएं। जब तक आखिरी सिक्का भी सदका करके खत्म ना हो जाता तब तक घर नहीं जाते थे। ऐसी सखावत थी मेरे आका की। अल्लाहु अकबर। रमज़ानुल मुबारक में आपकी सखावत और फयाजी बढ़ जाती थी, हत्ता कि हदीस में है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रमज़ानुल मुबारक में सखावत ऐसी हो जाती थी, बल्कि तेज़ हवा से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती थी। तेज़ हवा जो लगती है ना तो सबको लगती है। फरमाया मेरे आका की रमज़ान में सखावत इससे भी तेज हो जाती थी, ज्यादा हो जाती थी, आपका हाथ खुला हो जाता था। वजह यह होती थी कि रमज़ानुल मुबारक में हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रात तशरीफ़ लाते थे और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान मजीद का दौर करते थे। ये रमज़ान और कुरान आपस में लाजिम मलजूम है। अल्लाह भी फरमाता है शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ, तो रमज़ान और कुरान का बड़ा जोड़ है। रमज़ान और कुरान का बड़ा जोड़ है। जो ही रमज़ान आता है कुरान की तिलावत हर तरफ होने लग जाती है। हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हुजूर के साथ दौर करने के लिए आते थे। ये तो कमाल होता है ना, रमज़ान में हुफ़ाज़ के लिए अल्लाह का ख़ास करम होता है। मैं कहता हूँ कि हुफ़ाज़ की बड़ी हिम्मत होती है। ये जो तरावी पढ़ाने वाले हुफ़ाज़ हैं, इनकी बड़ी हिम्मत होती है, बड़ा हौसला होता है। सारा दिन कुरान मजीद पढ़ते हैं, रोज़े के साथ दौर करते हैं, बार बार दोहराई करते हैं, फिर जब मुसल्ले पर खड़े होते हैं उनकी फ़िक्र कुरान मजीद के ऊपर भी होती है। तवज्जो कर रहे होते हैं कि कहाँ से ख़त्म, कहाँ पर ख़त्म करना है, कहाँ से अगली रकात में उठाना है। फ़िक्र कर रहे होते हैं यहाँ सजदे की आयत तो नहीं है, फ़िक्र कर रहे होते हैं कि यहाँ कौन सा मुतशाबे है, फ़िक्र कर रहे होते हैं कि रकातें कितनी हो गई हैं। वो हर एक चीज़ सोच रहे होते हैं। तो ये सारे ख्यालात इकट्ठे उनके होते हैं और फिर भी हम पीछे खड़े होके पता नहीं क्या से क्या सोच रहे होते हैं। जब कहीं कोई गलती हाफिज़ साहब को आ जाए ना, तो फिर हम में से वो बंदा भी जो कुरान मजीद पूरा रमज़ान नहीं उठाता, वो भी कहता है हाफिज़ साहब 2-3 गलतियाँ आ गई हैं, क्या आप मंजिल पढ़ते नहीं हैं, याद नहीं करते? वो भी एतराज़ करने आ जाता है। मेरे भाई ये समंदर है, कुरान मजीद समंदर है, इसको पढ़ते हुए गलतियां आ जाती हैं, बल्कि गलतियों का आ जाना ही अच्छा होता है ताकि बंदे के दिल में तकब्बुर पैदा ना हो और कुरान मजीद की उलूव शान बंदे के ऊपर जाहिर हो कि जितना मर्जी मेरा पुख्ता हाफिजा है, जितना मर्जी मुझे मंजिल पुख्ता याद है, मगर अल्लाह का कुरान इतना भारी और इतना आली है कि मैं इसका वज़न और बोझ नहीं उठा सकता। ये अल्लाह के करम से मैं पढ़ रहा हूँ, वरना मेरी ताकत नहीं है पढ़ने की, ताकि कुरान का जलाल उसके ऊपर जाहिर होता रहे। ये गलती का आना बहुत अच्छा होता है। बहरकैफ
رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، سخاوت کثرت سے کرنی ہے، روزے اہتمام سے رکھنے ہیں، روزے اہتمام سے رکھنے ہیں، روزہ کوئی نہیں چھوڑنا۔ ایک روزہ اگر بندہ پتہ چل جائے نا کہ ایک روزے کا کیا چھوڑنے کا کیا وبال ہے، تو کوئی بندہ کوئی روزہ نہ چھوڑے۔ یہ نزلہ ہو جاتا ہے نا تھوڑا سا، لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک روزہ چھوڑنے کے گناہ کو ختم کرنے کے لیے اور اس ثواب کو پانے کے لیے جو روزے کا ہوتا ہے، اگر اس کی تلافی کے لیے کوئی بندہ 1000 سال روزے رکھتا رہے، اگر اسے 1000 سال عمر مل جائے، 1000 سال روزے رکھتا رہے، تو 1000 سال روزے رکھنے کا اسے جو ثواب ملے گا وہ ایک روزے رمضان کی تلافی نہیں کر سکے گا۔ یہ جو آپ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بعض تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں مسلمانوں کے اسلام کا، مسلمانوں کے مذہب کی رعایت کرنے کے لیے غیر مسلم بھی رمضان میں دوسرے لوگ مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتے پیتے، احترام کرتے ہیں۔ مگر اب ہمارے مسلمان اتنے ڈھٹائی والے ہو گئے ہیں، ہمارے مسلمان اب ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ چوکوں چوراہوں پر بیٹھ کے سب لوگوں کے سامنے کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ مانا کہ وہ مسافر ہیں، مانا کہ ان کو کوئی عذر ہے، روزہ نہیں رکھ سکے، چلے ہم ان کا مواخذہ نہیں کرتے، ہم ان کی پکڑ نہیں کرتے، ہم ان کو کچھ اور نہیں کہتے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، کیا احترام کرنا لازم نہیں رہا ان کے اوپر؟ کیا احترام کرنے کی بھی رخصت مل گئی ہے؟ کیا روزے داروں کا احترام بھی ان کے اوپر لازم نہیں ہے اب؟ میرے بھائی سنیے، رمضان المبارک میں روزوں کا اتنا احترام ہے، اتنا احترام ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بندہ گالی دے، اگر تمہیں کوئی بندہ برا بھلا کہے، تو تم اتنا کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، بدلے میں گالی روزے دار بندہ ہو۔ اچھا، ایک اور بات بھی کرنی ہے، ہمارے ہاں روزہ صرف پیٹ کا ہوتا ہے، ہمارے ہاں روزہ صرف پیٹ کا ہوتا ہے۔ میرے بھائی، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے، روزہ پاؤں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہ اٹھے تو قرآن پر اٹھے، آپ کی نگاہ کسی برائی کی طرف نہ جائے، آپ کی زبان اگر کھلے تو قرآن کی تلاوت کے لیے، یا حق کہتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے، اچھی بات کرنے کے لیے زبان کھلے۔ اگر ہاتھ آپ کے اٹھیں تو اچھا کام کرنے کے لیے اٹھیں، کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے۔ اگر پاؤں اٹھیں تو مسجد کی طرف اٹھیں، اگر پاؤں اٹھیں تو لوگوں کی خدمت کے لیے اٹھیں، اگر پاؤں اٹھیں تو حلال کمانے کے لیے اٹھیں، برائی کے لیے پاؤں نہ اٹھیں۔ اگر کان سنیں تو قرآن سنیں، اگر کان سنیں تو سچی بات سنیں۔ میرے بھائی، پورا سال یہ خبریں سنتے رہتے ہو، یہ تبصرے کرتے رہتے ہو، اب تو ہر بندہ سیاسی بن چکا ہے نا، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، ہر بندہ تبصرے پہ تبصرہ، تبصرے پہ تبصرہ، جیسے ساری سیاست آپ کے اندر ہی انڈیل کے رکھ دی گئی ہو۔ میرے بھائی، پورا سال تبصرے کرتے ہو، انقلاب آیا ہے، پاکستان میں آ گیا انقلاب؟ ایک مہینہ رمضان میں چھوڑ دو تبصرے، خیر ہے، پاکستان کہیں نہیں جاتا، سیاست کہیں نہیں جاتی۔ زبان کو آپ تالا لگا لو، سیاست کے اوپر بات نہیں کرنی، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، فضول گوئی نہیں کرنی، بیہودہ بات نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی۔ رمضان میں اہتمام کر لو کہ میں نے پیٹ کا بھی روزہ رکھنا ہے اور زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ اور آنکھ، اب آنکھ کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا، کانوں کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، رمضان کے جو مبارک ایام ہیں
ان کو عبادت میں گزاریں۔ آپ نے عید کی شاپنگ کرنی ہے نا تو رمضان سے پہلے ہی کر لیں، اپنی بیگمات کو بھی کہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، رمضان المبارک میں سب سے مبارک عشرہ کون سا ہوتا ہے؟ آخری، وہی عشرہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، وہی عشرہ عید کی تیاری میں گزر جاتا ہے، وہی عشرہ شاپنگ کرتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ تو میرے بھائی رمضان سے یہ 2 4 5 دن آپ کے رہ رہے ہیں، اس سے پہلے ہی شاپنگ کر لو، رمضان میں آپ کو بازار جانا ہی نہ پڑے، کیونکہ کچھ ایسی بے لگام عورتیں ہوتی ہیں جو رکتی نہیں ہیں، تو جب آپ بازار جائیں گے خواہ مخواہ آپ کی آنکھ اٹھے گی اور نامحرم عورت کو دیکھے گی، آپ کے روزے کے ثواب میں کمی آئے گی، روزے کے ثواب میں، روزے میں ہر جائے گا۔ اس لیے رمضان میں آپ بازار کے پہلے کام کر لیں، شاپنگ کر لیں۔ آپ تو خیر شاپنگ آپ کی تو 1 دن کی ہوتی ہے، یہ عورتوں کی 10 15 20 دن کی ہوتی ہے، یا پورے رمضان کی ہوتی ہے، آپ کی تو 1 دن کی شاپنگ ہوتی ہے، پہلے کر لیں۔ جو سودا سلف بھی رمضان کے لیے لینا ہے وہ پہلے لے کر رکھ دیں، تاکہ بازار آپ کو رمضان میں جانا ہی نہ پڑے، نیکیوں میں حرج ہی نہ ہو۔ کیونکہ رمضان میں تھوڑا وقت بھی ٹائٹ ہو جاتا ہے، ڈیوٹی ٹائٹ ہو جاتی ہے، معاملات جو ہے بالکل پورے پرفیکٹ ہوتے ہیں، ٹائم ادھر ادھر اگر آپ کریں گے نا تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، نیکیوں کی جو روٹین بنائی ہوتی ہے، جو اعمال کی روٹین بنائی ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی سارا کچھ کر لیں تاکہ رمضان میں آپ نیکیوں کے لیے بالکل فارغ ہوں۔ قرآن مجید لازمی ختم کرنا ہے رمضان میں، نیت کر لیں کہ آپ اگر ممکن ہو، نیت کر لیں کہ آپ نے اس سال اعتکاف ضرور بیٹھنا ہے جامع مسجد الحاکم میں، انشاءاللہ آپ کو سہولیات فراہم کریں گے، اور کوشش کریں اس رمضان میں آپ میں سے کوئی بندہ غریب نہیں ہے۔ اب غریب کوئی نہیں رہا، روٹی تو کھا سکتا ہے نا بھائی، اب ہم غریب بن جائیں نا تو ویسے تو ساری دنیا غریب ہے، اب کوئی غریب اتنا، ایک بندے کو تو روٹی کھلا ہی سکتے ہیں نا، ایک بندے کو سحر اور افطار کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے۔ آپ نیت کر لیں کہ میں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈوں گا جس کو میں سحری بھی کرواؤں گا، افطار بھی کرواؤں گا۔ یقین جانیں جو روزے رکھ کے اس کو ثواب ہوگا، آپ کو اس کو صرف کھلا کے وہی ثواب مل جائے گا، اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کو بھی وہی ثواب مل جائے گا۔ یہ کتنی مبارک بات ہے، جتنے لوگوں کو آپ کھلا سکتے ہیں سحری، عزت کے ساتھ اسے کھلائیں، سحری بھی اور افطار بھی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بڑا اہتمام کریں، جو گھر میں کھاتے ہیں ان کو بھی وہی کھلا دیں، کتنی مبارک بات ہے۔ تو میرے بھائی یہ اہتمام آپ نے ضرور کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، روزے رکھنے، تراویح بھی ضرور پڑھنی ہے، تراویح بھی ضرور پڑھنی ہے اور پوری پڑھنی ہے۔ یہ جو ادھوری والا یہ ذہن بنا دیا گیا ہے نا ہمارا کہ 2 پڑھی 4 پڑھی 6 پڑھی بھاگ گئے، نہیں، پوری پڑھنی ہے، پورا قرآن مجید سننا ہے، پورا قرآن مجید کا کوئی پارہ مس نہیں کرنا، پورا قرآن مجید، کیونکہ قرآن کی اور رمضان کی بڑی یاری ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن پڑھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے، تراویح میں پورا قرآن سننا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔